الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله۔ الحمدللہ ہم سورہ شعراء کا مطالعہ کر رہے ہیں آسان مضامین قرآن میں۔ الحمدللہ سورہ شعراء میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ تھا جو سورہ شعراء میں بیان ہوا، اور مختلف صورتوں سے ہم نے کچھ آیتیں لی، اسے ہم نے مکمل کیا۔ آج سے ہم ابراہیم علیہ السلام، جو دوسرا قصہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف جاؤں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ ایک سوال جو یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہے، ہم سب کے ذہن میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ تو آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن نے ان کا تعارف پیش کیا، اس سے متعلق کچھ چیزیں سمجھیں گے۔ ظاہر ہے سب چیزیں تو ہم اس مختصر کلاس میں نہیں لے سکتے، لیکن جو چیزہ باتیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، مطلب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہے۔ اور یہ جو سوال ہے ہمارا، ابراہیم علیہ السلام کون ہے، یقیناً ہم میں سے اکثریت یہ بات جانتی ہے، بلکہ سبھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے۔ لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ در حقیقت جو ہمارا دین اسلام ہے، جو جسے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، یہ سب جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو ابتدا میں ہم سمجھیں گے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اس بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے، اور ان کی دوسری اولاد اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد میں ہے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ یہ چار نسلوں تک، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ نبی در نبی تھے، مستقل نبی تھے۔ مطلب انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے مستقل، یہ جو چار، جیسے میں کہہ رہا ہوں، یوسف علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل سے اسی قوم پر، بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور بھی انبیاء آئے، پھر یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی در نبی، نبی در نبی اس طرف آتے رہے۔ اور ہم پڑھ چکے بنی اسرائیل میں تو کئی انبیاء، کئی رسول اس قوم کی طرف آئے جو کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہزاروں سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور جب آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف، مطلب ان کی اولاد میں سے آئے۔ اچھا، یہ جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مانگی تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اس کا جو جواب ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگار اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا۔ مطلب یہاں ایک رسول کی دعا ہو رہی ہے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہے ان کی اولاد میں سے۔ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں وہ قانون اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں وہ پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ وہ دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ہزاروں سال بعد وہ دعا قبول ہوئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں، ان کا قبول ہونا بھی قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی، یقیناً
औलाद की दुआ शादी के बाद से हर इंसान करता है, ऐसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी औलाद के लिए दुआ की। और हम सब जानते हैं कि वो औलाद तकरीबन 85-86 साल की उम्र में उन्हें हुई है। और दूसरी औलाद जो इसहाक अलैहिस्सलाम है, वो तकरीबन 100 साल की उम्र के करीब हुई है। इंशाल्लाह आखिर में उसके हवाले से भी बात होगी। फिर उसके बाद, अब यहाँ मैंने पहली बात बताई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। और ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी का हुक्म भी दिया। सूरह नहल में अवहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा, हमने आप यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि इसी इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्लाम, दीन इस्लाम जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या ताल्लुक बनता है? पहली बात जो हमने जानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दुआ का जवाब है, यानी कि उनकी बासत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत यानी दीन की पैरवी का करनी है। उसके बाद यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने के लिए हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को समझना जरूरी है। यानी कि जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यकीनन वो कुरान ही है जो जिसका नज़ुल हुआ, उसका जो मिशन है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या कुरान का जो मिशन है, उस मिशन को समझने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन का समझना जरूरी है। यानी कि दीन इस्लाम को समझने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जानना जरूरी है। ये सारी आयतें इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि इससे हम क्या समझे हैं। अब एक छोटी सी एक मिसाल है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जो हमारी इबादत हैं, जो दीन के सुतून है, अरकान इस्लाम है, अगर हम उसकी ही बात करें तो हर चीज का, इनमें से हर एक का ताल्लुक जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही कनेक्ट होता है। अ, सबसे पहली चीज तौहीद, यानी कि शहादत, जो कलमा हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं पहला सुतून है हमारा। तो इसमें शहादत या तौहीद के हवाले से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आया है। तो तौहीद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में एक, अपनी जात में एक मिल्लत थे, मुशरिकीन में थे, उनके घर में शिरक था, बुत परस्ती थी, उनके सामने डट कर खड़े हुए और एक अल्लाह की परस्तिश की दावत दी, और सो ऑन, इसी तरह वो दावत देते रहे हमेशा तौहीद। इवन के कोई भी नबी जो है मुशरिक नहीं होता, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए स्पेशली आयत आई है, वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। यानी कि तौहीद के अलम्बरदार, यानी तौहीद, यार अभी तौहीद पर था, लेकिन इनका खास तौर पर तस्करा और सबसे ज्यादा तस्करा हमें मिलता है। दूसरी चीज है नमाज। हमें पता है रब्बी जालनी मुकीम सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक, रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तकब्बल दुआ, ये जो दुआ हम पढ़ते हैं, तो दुआ, नमाज की दुआ, और जो खाने काबा की तामीर हुई उस वक्त भी नमाज का हुक्म, वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, खाने काबा जो तामीर हुई, आज हम उसके रुख में नमाज पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक बनता है। तीसरी चीज है रोजा। अच्छा, रोजा क्या है? अगर कुरान से पूछें तो कुरान बताता है शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, पहला तारुफ रमजान का, रोजे के महीने का, ये है कि इसमें कुरान का नज़ुल हुआ। यानी कि वो जश्न है कुरान के नज़ुल का जो हम हर साल मनाते हैं पूरे महीना रोजा रखकर। और ये कुरान क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नज़ुल हुआ कुरान का, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का नतीजा है। उसके बाद है जक़ात। जक़ात हम, अच्छा, ये एक हमारा तसव्वुर बना हुआ है कि ये जो नमाज है, रोज़ा है, जक़ात है, हज है, ये दीन इस्लाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए, यकीनन दीन तो वही है, उनसे ही, उनके बाद ही ये सिलसिले चले, ऐसा नहीं है। जक़ात की जो तरगीब है वो इवन के इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी ये बात हमें मिलती है, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को हुक्म दिया नमाज और जक़ात का। यानी कि जक़ात, ये तलकीन किसने की, ये तालीम किसने दी?
ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی کہ ان کی فیملی سے ہی زکوٰۃ کا تعلق ملتا ہے۔ اور سب سے آخر میں حج، میرے خیال میں اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حج کا ایک ایک رکن، جتنے بھی مناسک ہم ادا کرتے ہیں، ہر رکن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہے، خواہ وہ شیطانوں کو کنکر مارنا ہو، طواف ہو، وہ ذبح کرنا ہو، ساری چیزیں، صفا مروہ، ہر ایک کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست ہے۔ تو یعنی کہ ہمارے جو اسلام کے ارکان ہیں وہ سارے جو ہیں تعلق رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی کہ انہی سے یہ تعلیمات ہم تک پہنچی، گو کہ یہ تمام انبیاء کا سلسلہ رہا ہے، لیکن قرآن نے جس طرح اس کو بیان کیا ابراہیم علیہ السلام سے، ایون کہ ہمارا نام مسلم جو رکھا گیا وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتن کانتن للہ حنیفہ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ ایک امت تھا، ولم یکو من المشرکین، وہ یکسو تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا، شاکرل شاکرل لانعمی، شکر گزار تھا اللہ کے انعامات کی یا نعمتوں کی، اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں چنا اور ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے اور یکسو تھے اللہ کی طرف، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، تب اللہ نے ان کو چنا اور ہدایت دی صراط مستقیم، یعنی کہ دین کی طرف۔ وَآتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا کی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ وہی آیت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، وہی کی گئی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی طرف یکسو تھے، مشرک نہیں تھے۔ یہ تو بار بار یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت میں، سورہ نام کی اس آیت میں، ابراہیم علیہ السلام خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کر لیا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ جو بار بار اس آیت کو بتاتے ہیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام خود اس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، مشرک نہیں تھے۔ اب یہ بار بار اس بات کا دہرانا، آپ دیکھیں دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، ایک اللہ کو ماننا، توحید، اور شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بخش دے گا، شرک کو نہیں بخش دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بار بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یعنی کہ توحید جسے ہم کہتے ہیں نا، حقیقت میں جو توحید ہے اس کا عملی نمونہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا آیت، لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہجرت کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اب ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہم تک پہنچا، تو ہمارے لیے بھی ان کا اسوہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کھرے اترے، اللہ نے انہیں انسانوں کا امام بنایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ
عام طور پر ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں، جتنی بھی آزمائشیں قرآن میں جو بیان ہوئی ہے، سب سے مشکل آزمائشیں جو بیان ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اور بہت سارے ہم جانتے ہیں، اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا، آگ میں ڈالنا، نمرود کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے، بہت سارے معاملات تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر چون چرا کے ان آزمائشوں کو قبول کیا، اور ایک اللہ کی پرستش، یکسو ہونا، وہی کرتے رہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خود اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے چند باتوں سے میں آزمایا تو اس نے وہ تمام آزمائشیں پوری کر دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یا مسلمان نہیں ہے، انی جاعلک للناس اماما، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، آج بھی دنیا میں جو مذاہب ہیں، بڑے مذاہب میں کہوں گا سارے جو مذاہب ہیں، حقیقت میں اگر مشہور ہیں تو تین ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ آ، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور مسلمان ہیں۔ دنیا میں اکثریت انہی کی ہے، یہ نصارہ اور مسلم کی۔ ان سب کا مرکز ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج بھی ابراہیمک ریلیجن کے نام سے ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کئی عرب ممالک میں، یہ کہنے کے لیے، خیر وہ ایک اس کے پیچھے ایک الگ بات ہے، لیکن جمع کیا گیا اس بات پر کہ ہم سب ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم سب ابراہیم کے ہی مذہب پر ہیں، تو ان سب کو اکٹھا کیا گیا۔ آج بھی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرتا ہو۔ ایون کہ مشرک، اس دور کے بھی مشرک ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار کہتے تھے اپنے آپ کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کا امام بننا ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس پوچھ رہے ہیں اس سے بہتر شخص کون ہوگا، جس کا اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ وہ محسن، اور محسن ہو، محسن عمدہ طریقے سے چیزوں کو کرنے والا، اچھے طریقے سے عمل کرنے والا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرتا ہو جو بالکل یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا ہے یہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے اسی لمحے، آیت سورہ البقرہ کی، اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے کہا ان کے پروردگار نے اسلم، یعنی کہ سر تسلیم خم کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو حوالے کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا میں نے اپنا آپ اپنے رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے، یہ بہت زبردست مجھے بات لگی، مطلب اس تحقیق میں، جو کہ میرے لیے بھی نہیں تھی حقیقت۔ تو میں نے جب اسے پڑھا تو اس کے بعد ایک واقعہ انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نرم دل اور بردبار تھے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ ایک اور مقام پر بھی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی کا یہ عالم ہے کہ اپنے اس نرم دلی میں وہ اللہ کے فرشتوں اور اللہ سے مجادلہ کر بیٹھے، اللہ کے عذاب آنے پر قوم لوط پر۔ تو آیتیں ہیں، اس کو ہم رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ یہاں دیکھیے گا دو چیزیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق۔ ایک تو جیسے میں نے کہا تھا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت تھی وہ ان آیتوں میں ملے گی۔ واقعہ یہ تھا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بالبشرا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف رسول پہنچ گئے بشارت کے ساتھ، قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہے۔
سلامتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنید۔ پھر کچھ دیر بعد وہ، اب یہ زیر تفصیلی واقعہ مختلف مقام پہ آیا ہے، وہ آئے ہوں گے، سلام کیا ابراہیم صاحب نے، مہمان ہے یہ، اور ایک اور مقام پہ ان کو مہمان کہا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے ایک بچڑا بن کر تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ انسان تو تھے نہیں، وہ فرشتے تھے۔ فلما را ایدیہم، پھر جب دیکھا انہوں نے ہاتھ، لا تصلو الیہ، نہ کہ رہوں، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو مطلب وہ ایک اجنبیت سی فیل ہوئی کہ یہ مطلب کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ مہمان آتے تھے اور مہمان آپ کا کھانا نہ کھائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، تو ان کو یہ خوف سا بھی ہوا، اور فرشتوں کا آنا ان کو یہ بھی خوف تھا، وہ او جیسا منہم خیفہ، اور ان کو ایک خوف ہوا، وہ ڈرے۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا آپ نہ ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ مسارہ بھی کھڑی تھی، وامرأتہ قائمہ فضاحکت فبشرناہا باسحاق، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، سو ہنس پڑی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی کہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی۔ یہ نہیں ہے کہ اسحاق ان کی اولاد ہوگی، بلکہ ان کی اولاد کی بھی اولاد ہوگی، اس تک کی بشارت دے دی۔ یہ نبوت کے سلسلے کی جو بات تھی، یہاں پر اس چیز کی بشارت دی گئی۔ اب وہ ظاہر ہے 100 سال کی عمر کے قریب ہیں۔ قالت یا ویلتنی، یا ویلتا آلدو وانا عجوز وہذا بعد شیخا، یعنی کہ وہ فرما رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بوڑھیا ہوں اور بانجھ ہوں، اور میرے جو یہ شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان حاضر ان حاضر لشیء عجیب، بے شک یہ عجیب بات ہے، ہمارے لیے تو عجیب بات ہے۔ اب انہوں نے ایک انسانی فطرت کیفیت کے انداز میں ایک تعجب کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا خدا کی بات پر تعجب کرتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر، تم پر، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، یقیناً اللہ حمید ہے اور مجید ہے، آپ تعریف ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، یعنی کہ پھر ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہوا، وجاءته البشرا، اور ان کو خبر بھی مل گئی، یجادل، یہاں جو اہم بات ہے نا، یجادلنا یجادلنا فی القوم لوط، وہ ہم سے مجادلہ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گو کہ لڑنے لگے، کس بارے میں؟ قوم لوط کے بارے میں۔ وہ بحث کیا تھی؟ یہ بہرحال یہ قرآن کی آیتیں تو بہت محدود بات بتا رہی ہیں، بائبل میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ لڑتے ہیں کہ اللہ 50 لوگ تو ہوں گے اس بستی میں، ان کی خاطر عذاب کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے نہیں ہیں، تو 40 ہوں گے، کرتے کراتے 20 ہوں گے، 10 ہوں گے، 5 لوگ ہوں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے بھی نہیں ہیں۔ اور حقیقت میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان کی بیوی تک بھی ایمان نہیں لائی تھی، تو یہ وہ مجادلہ تھا، وہ رحم دلی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ سے اور فرشتوں سے بھی لڑ پڑے اس بات پر کہ عذاب لے کر آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
یہ وہی بات ہے، اور دلچسپ اللہ تعالیٰ نے بڑے محبت سے یہ بات کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا بردبار، بڑا درد مند، اور اپنے پروردگار کی طرف بڑا دھیان رکھنے والا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بحث نہ کریں۔ انہ قد جاء امر ربک، یہ بے شک تیرے پروردگار کا حکم ہو چکا ہے اس پر۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور جو ان پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ لوٹنے والا نہیں ہے، یہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوشش کی اپنے نرم دلی کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ جس قوم کی طرف عذاب کا فیصلہ ہو جائے وہ نہیں ٹلتا۔ ہم جانتے ہیں اس کا ایکسیپشن ہے یونس علیہ السلام کی قوم، جس میں پوری قوم توبہ کے لیے میدان میں آ کے کھڑی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلی طور پہ قانون عذاب نہیں ٹلتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اللہ کے سامنے رکھا، اور کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ بہرحال ایسی بہت ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور کر سکتے ہیں، پورا قرآن ہے۔ میں نے صرف ہنٹس دیے ہیں، چند چیزیں دی ہیں، یقیناً اس کے بعد آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرآن کا مطالعہ کریں گے، جو جو چیزیں ہم نے سمجھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی جو سیرت ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی کوشش ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ اب اگلی نشست میں ہم جو سورہ شعراء کی آیات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف ہم نے رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب جو چیز پڑھیں گے یقیناً وہ چیزیں پس منظر میں ہمارے ذہن میں ہوں گی، تو انشاءاللہ پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کوئی سوال، کوئی ایسی بات، یا کوئی آپ اپنا مطالعہ شیئر کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جی کہ میں نے یہ پڑھا تھا، وہ گروپ میں آیا تھا تو میں نے ان کی پورا پڑھا تھا، تو اس میں یہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزماتا ضرور ہے۔ تو ان کی تو اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہوئیں، مطلب ان کو ہجرت اتنی ان کو کرنی پڑی، اولاد کی آزمائش، گھر بار کی، اور مطلب آگ میں ڈالنے کی، جان کی، مطلب یہی سیکھا میں نے اس سے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں ابھی بھی آج کے دور میں بھی اگر آپ چلیں گے تو آپ کو مشکلیں تو آئیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں چل رہی ہوں تو مشکلیں کیوں آ رہی ہیں، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، تو یہ تو آنا ہے۔ بالکل۔ آپ کے آخری جملے کو تھوڑا سا میں ریورس کر دوں تو بات اور مزیدار ہو جائے گی۔ جو جس پہ آزمائش آ جائے سمجھ لیں وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ اسے آزما رہا ہے، وہ اللہ کے راستے پر ہے، یہ لازم آنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، ابھی جیسے انہوں نے لاسٹ پوائنٹ اٹھایا ہے تو اس میں میرا یہ بھی خیال ہے کہ بالکل جیسا آپ نے بولا کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو سمجھنے آپ اللہ کی نظر میں آ گئے ہیں، بے شک، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی کسی بھی مسلمان کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ میرا ایک اس پہ دوسری بات پہ بھی یقین ہے کہ اگر مشکل، پریشانی، آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس کا حل بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ جیسے اس کا ایک ہے بھی کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو حل بھی دیتا ہے، بس انسانی عقل کو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو سمجھتی ہے، کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ شاید آزماتا بھی انہی کو ہی ہے کہ جو اس کے شاید پسندیدہ، مطلب جو میرا اپنا ایک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس میں، لیکن جہاں تک میرا اپنا طرز ہے وہ یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی انہی کو ہی ڈالتا ہے جن کو سمجھتا ہے کہ وہ آزمائش میں اتر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک میٹھا پھل، ایک صبر والا پھل لازمی اس کے بعد ملتا ہے، کبھی دیر سے ملتا ہے، کبھی جلدی آپ ملتا ہے، وہ آزمائش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت ساری چیزیں فیس کری، لیکن اس کے بعد ان کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا ہوئیں۔
کہ ان کو ایک اولاد کی سب سے بڑی چیز اولاد کی نعمت سے نوازا گیا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے. جی نہیں، ماشاء اللہ، بہترین بات رکھی آپ نے. انشاءاللہ مزید میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا. السلام علیکم. جی جی اماں. رضویہ سلیم بات کر رہی ہیں جی. وہ میں یہ سوچ آج بہت خوشی ہوئی کہ جزاک اللہ آپ نے بہت مختلف آیات سے لے کر، جیسے سورہ بقرہ سے بھی، سورہ آل عمران سے بھی، جیسے میں نے جو سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں جہاں بھی ہے، آپ نے اتنا اس کو ایک گلدستہ بنا دیا جیسے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، جزاک کہ اللہ. انہوں نے اپنی جیسے بی بی سارا کو اکیلا چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، اور بیٹے کو جس طرح ان کی پیدائش اور بتایا گیا ہے واقعات مختلف، تو آپ نے کس طرح محنت کی ہے. تو آپ ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ. بہت شکریہ اماں، بہت شکریہ. بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. اور یہ خیر، قرآن کریم سے تعلق ہمارا ایسے ہی مضبوط ہوتا ہے. اور یہ میرے لیے، آپ نے بہت پیاری بات کی، یہ میرے لیے سیکھنے کا سب سے بہترین موقع ہے. ظاہر ہے ایک کلاس کے لیے میں یہ جو تیاری کرتا ہوں، تو جو چیز میں نے آج کہا نا کہ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی پڑھی ہوگی، 10 دفعہ پڑھی ہوگی، 100 دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن جو آیت سمجھ میں آ جائی ہے وہ پہلے نہیں آئی تھی مجھے. تو میرے لیے کہ نا، ماشاء اللہ آپ نے مختلف جگہوں سے آیات لی اور ان کو جس طرح سمجھایا، وہ ایک وہی میری بات ہے کہ گلدستہ بنا کے پیش کیا ہمارے لیے، اور جزاک. وہ بہت بہت ہی اچھا. ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزا دے. آمین. ہمارے لیے معلومات ہے، تو آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو اس کی بہت جزا اللہ دے. آمین. آمین. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہمیشہ. جی حمزہ صاحبہ، آپ نے جو بات رکھی تھی، دیکھیں جی قرآن جی. کریم کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا، بلکہ سورہ ہوں. العنکبوت کی ابتدا پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بات کہی ہے کہ لوگ ایمان لا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے. بالکل. اللہ کہہ رہے ہیں میں آزمائش میں ضرور ڈالوں گا، لازم ڈالوں ہوں. گا. بڑی سخت آیات ہیں وہاں پر. اگر ہم دیکھیں تو سورہ العنکبوت کے ابتدائی 2 3 آیات ہیں، آپ اس کو پڑھیے گا. الف لام میم احسب الناس ان یقولوا یترکوا آمنا وهم لا یفتنون. یفتنون فتنے کا لفظ ہے، سخت آزمائش. کہ اگر کوئی، مطلب یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے پر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. آزمایا جائے گا. اور اس سے پہلے کی قوموں کو بھی ہم نے آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا ہے. اور یہ آزمائش اصل بالکل. میں ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے ہوں. دعویٰ کیا ہے نا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں. اللہ کہتے ہیں چلے میں چیک بالکل. کروں کتنے مومن ہو. یہ آزمائش آئے گی، اس پہ کھڑے اترتے ہو تو مومن ہو. اگر بیٹھ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر موقع ضرور دیتا ہے، لیکن یہ سوال ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس آزمائش میں کتنا اپنے آپ کو مستحکم رکھتے ہیں، مطلب ڈٹے رہتے ہیں. بلکہ ایک روایت ہے، اس کا حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مشکلات ڈالتا ہے، آزمائشیں ڈالتا ہے، اور پھر انہیں ہوں. صبر عطا کرتا ہے. اور بندہ جب صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل. ہمارے لیے اہتمام کر رہے ہیں ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے. تو یہ تو قرآن کے سمجھ لیں اسکیم ہے کہ ہوں. آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا ہے ہی اسی اصول پر کہ آزمائشیں آئیں گی. بہرحال اس پہ بہت تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے بڑی پیاری بات رکھی اور اس پہ ماشاء اللہ یہ لیکن بات. سر اس میں جیسے آپ یہ بات بول رہے ہیں کہ بالکل آزمائش آئے گی، تو جیسے علم نشرہ سورہ نشرہ کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ بھی تو ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا، کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اور بے شک وہ بالکل آزمائے گا. تو ہم نے ایمان کی مضبوطی دکھانی ہے. صرف ایک کوئی خالی کھولی دعوت تو نہیں ہے نا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے. ہوں. لیکن ہمارا ایمان پھر اس کے بعد اس پہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آزمائش دی، سب سے بڑی چیز کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ صرف آزماتا اسی حد تک ہے جتنی آپ کی برداشت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. بے تو شک. جو ہے اس کے بعد پھر وہی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو یقین اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے آزمایا جا رہا ہے تو میرے لیے آسانی بھی ہوگی. لیکن بات ساری کی جو آزمائش سے اور آسانی تک کا جو سفر ہے نا بیچ کا، اس میں آپ نے کتنا صبر کرنا ہے، کتنا برداشت کرنا ہے، کتنا اپنے پیشنس دکھانے، اصل امتحان وہ ہے.
حقیقت جو حقیقت میرے نزدیک جو ایک ہے پوائنٹ جو میں سمجھتی ہوں. بالکل. اچھا آپ نے جو یہ ترجمہ نزول قرآن سے پہلے کے واقعات ہیں اور اس میں ان کا ذکر مطلب ہمارے لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں جو ہے نزول قرآن سے پہلے کے واقعات بھی پتہ چلے اور ہم ان کے صبر کو دیکھیں کہ نہ صرف ہمارے پر تو تھوڑا سا کچھ تکلیف آتی ہے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، بے شک. تو یہ رسولوں پہ بھی صبر کے کتنے مواقع ہے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ ہمیں سبق دیا، اور اس کا یہ ہے کہ ہم نماز میں ضرور ان کے لیے درود پڑھتے ہیں. کتنا بڑی جد ان کی خدمت ہے. ماشاء اللہ. چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا حمدہ صاحبہ آپ نے ایک بات کی ترجمے میں، ٹھیک ہے وہ ترجمہ بھی جی. ہم فہم ہے، لیکن آپ نے اس کو دور کر دیا. اللہ کہہ رہے مطلب مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان ہاں مع سوری. العسر. آپ بات کہہ رہی ہے تھوڑا وقفہ بڑھ جاتا ہے، ساتھ اسی کے ساتھ ہے. بہرحال حسن صحیح. عارف صاحب. جی اتفاق سے میں یہی پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا اچھا جو آپ نے کلیئر کر دیا، تو اس لیے میں نے لوور ہینڈ کر دیا. چلے. اگر اضافی طور پہ یا گروپ میں کچھ آپ ڈالنا چاہیں، آپ نے ابھی ابراہم ایکارڈ کا ذکر کیا تھا جی جی. سرسری طور پہ، تو اس کے تو بارے میں بھی تھوڑی وہ وضاحت ڈیٹا ہے کریں. میرے پاس ڈیٹا ہے، لیکن وہ انگلش میں ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو اردو کر کے شیئر کرتا ہوں، ضرور کروں گا. ہاں کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے، ابھی جو کنٹمپرری مسائل ہیں نا اس میں جی یہ ابراہم ایکارڈ کو، تو بڑی مہربانی. بالکل ضرور سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی اسما صاحبہ. جی سر، وہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی میں کہ حضرت ابراہیم کے لیے یکسو استعمال ہوا نا، لفظ یکسو مسلمان ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم واقعی میں یکسوئی جو ہوتی ہے نا بہت ضروری ہے، کہ مطلب آپ ایک کام کو نا بالکل اس کے جب تک وہ پایا تکمیل پہ نہ پہنچے اس کو نہ چھوڑیں چاہے کتنی مشکل ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے اس میں. بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہہ کر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اہتمام بھی کیا ہوا ہے. دن میں 5 وقت اس کی پریکٹس کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ میں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری نماز دوسرے خیالات میں گزر جاتی ہے، وہ یکسوں کی پریکٹس ہے. اگر ہم اس سے یکسو ہونا سیکھیں گے تو ہر چیز میں، اللہ کے ہر معاملے میں یکسو ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، اچھے نکات آپ لوگوں نے ایڈ کیے. مجھے بڑی امید تھی اس کلاس سے، میں مطلب میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کو تھا، اور ظاہر ہے مختصر وقت تھا. جو کچھ کر سکا ابھی حسن عارف صاحب نے جو بات رکھی، بالکل موجودہ حالات میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. وہ میں تفصیلات انشاءاللہ گروپ میں رکھ دوں گا، اور انشاءاللہ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہم شیئر کریں گے. ایک PDF اور بھی ہے جو بھی تیار نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی تیار کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جزاکم اللہ خیرہ. اور بھی مزید کوئی سوال ہو یا بات ہو گروپ میں کیجئے گا، ہمارا وقت محدود ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست ہم اس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ شعراء کی آیت کے حوالے سے پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.